مسلمانوں کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. مسلمان کمزور ہو کر سروائیو نہیں کر سکتے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان پیدا کرنا ہے ہم نے، وہ یقین پیدا کرنا ہے. اور یہ یہودیوں سے آلریڈی سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو عربوں نے کہا کہ ہم پہل کرتے ہیں. مدینے کے جو عرب تھے انہوں نے کہا ہم پہل کریں گے اس نبی کو ماننے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیماری کو مانا جائے گا کہ میں بیمار ہوں، میرے جسم میں بیماری ہے، تبھی اس کا علاج کیا جائے گا نا. شفا تو علاج کے بعد آئے گی. یا جب بیماری کا انکار ہی کیا، کینسر ہے، نہیں ہے، کہاں ہے کینسر؟ پھر آپ کو نشانیاں دکھائی جائیں گی، یہاں بھی کینسر ہے، یہاں بھی کینسر ہے، یہاں بھی اس کا علاج کیجئے. نہیں مجھے کینسر نہیں ہے. ایسے بندے کا علاج ہو سکتا ہے جو علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، جو بیماری کو مان ہی نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ناظرین کرام، آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک اور قسط پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم پچھلی قسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے، اور اگلی قسطوں میں انشاءاللہ ہم تاریخ اسلام بیان کرتے جائیں گے. اللہ کے نبی کی سیرت کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل طور پہ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگیاں، اور اس کے بعد جو اسلام کی تاریخ ہے، آنے والی تاریخ، بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. پچھلی قسط میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، جو اب شروع ہونے والی ہے، اس کے 3 مرحلے تھے. علماء نے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ تھا فتنے کا اور اضطراب کا دور، جو تقریباً سن 6 ہجری تک قائم رہا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے، تو اسی وقت، اسی دور میں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہو گیا. اسلام کا جو کیلنڈر ہے، جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، اس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ہوئی. یعنی اسلام کا کیلنڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کے وقت نہیں شروع ہوا. کیونکہ سوچا تو یہ جائے گا نا کہ بھئی اسلام کی تبلیغ شروع ہونے کے بعد کیلنڈر شروع ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو وہ اسلام کا پہلا سال ہونا چاہیے نا. لیکن ہجری کیلنڈر جو ہے وہ شروع کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، تو اسی وقت جو ہے اسلام کا ایئر 1 سٹارٹ ہو گیا. وہ یکم، یعنی آپ کہہ لیں جو جس دن اللہ کے نبی داخل ہوئے، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. 12 ربیع الاول اور یکم ہجری، یعنی پہلی ہجری کا سال. تو 6 ہجری تک، 6 سال تک یہ اضطراب کا دور رہا. پہلا مرحلہ مدنی زندگی کا، جس میں فتنے اور بہت سارے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوئے، جن کے بارے میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. دوسرا مرحلہ جو تھا وہ بت پرستوں کے ساتھ صلح کا تھا. جو قریشی تھے، جو حملہ آور لوگ تھے، جو حملے کر رہے تھے، جو جنگیں کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کچھ جو ہے معاہدے ہوئے، اور یہ دور تقریباً 2 سال تک قائم رہا. سن 6 ہجری سے سن 8 ہجری تک، فتح مکہ تک. فتح مکہ کے بعد یہ دور ختم ہو گیا، اور پھر آخری مرحلہ، تیسرا مرحلہ مدنی زندگی کا، اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کا، جس کا اختتام اللہ کے نبی کی وفات پر ہوا سن 11 ہجری میں. اور یہ مرحلہ وہ تھا جس میں لوگ جوک در جوک داخل ہوئے اسلام میں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی اعلان کیا کہ جب لوگ فوجوں میں اسلام میں داخل ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور تم دیکھ لو لوگ افواج کی صورت میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی جو ہے وہ ثنا بیان کرو.
تو یہ 3 مرحلے ہیں. تو پہلا مرحلہ فتنے اور اضطراب کا دور جو 6 ہجری تک رہا، اور پھر دوسرا مرحلہ 6 سے 8 ہجری جو ہے وہ معاہدوں کا دور، اور پھر جو ہے وہ 8 ہجری سے 11 ہجری تک تقریباً 3 سال جو ہے وہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کا دور. کیونکہ یہ دور شروع ہوا فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے دن تقریباً 2000 لوگ مسلمان ہوئے. سب سے بڑی تعداد جو مسلمان ہوئی سب سے پہلے وہ فتح مکہ کا دن تھا، جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، فوجی غلبہ. جب اللہ نے مسلمانوں کو فوجی غلبہ عطا کیا اور مسلمانوں نے مکے پر جو اپنی حکومت قائم کی، تو یہ غلبہ دیکھ کے ہی لوگ مسلمان ہو گئے. تو اسی لیے مسلمانوں کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. مسلمان کمزور ہو کر سروائیو نہیں کر سکتے. جو آج کے حالات ہیں دنیا میں، مسلمانوں کو جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان آزاد نہیں ہیں. مسلمان غلام ہیں، معاشی طور پر، فوجی طور پر، سیاسی طور پر، تعلیمی طور پر ہم غلام ہیں. اور جب تک ہم اس غلامی کو اکنالج نہیں کریں گے، اس کا اقرار نہیں کریں گے، اس کا مداوع بھی نہیں ہو سکتا. سولوشن تو تبھی آئے گا جب پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، جب بیماری کو مانا جائے گا کہ میں بیمار ہوں، میرے جسم میں بیماری ہے، تبھی اس کا علاج کیا جائے گا نا. شفا تو علاج کے بعد آئے گی. یا جب بیماری کا انکار ہی کیا، کینسر ہے، نہیں ہے، کہاں ہے کینسر؟ پھر آپ کو نشانیاں دکھائی جائیں گی، یہاں بھی کینسر ہے، یہاں بھی کینسر ہے، یہاں بھی، اس کا علاج کیجئے. نہیں، مجھے کینسر نہیں ہے. ایسے بندے کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے بندے کا علاج جو علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، جو بیماری کو مان ہی نہیں رہا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو پکڑا، اللہ نے ان کو عزت بخش دی، اللہ نے ان کو فتوحات دی، اللہ نے ان کو غلبہ دیا. اخلاقی غلبہ، تعلیمی غلبہ، فوجی غلبہ، معاشی غلبہ، معاشرتی غلبہ، آپ نام لیجئے، اقتصادی غلبہ. 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، مسلمانوں کا غلبہ قائم تھا. دنیا کے سب سے بہترین سائنسدان، دنیا کے سب سے بہترین محقق، دنیا کے سب سے بہترین شعراء، خطباء، بلغاء، علماء، ہر موضوع پر مسلمانوں نے کتابیں لکھی جو اس وقت مہیا تھا، میسر تھا. تو اگر وہ ہم کر سکتے ہیں 1000 سال کے لیے، تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان پیدا کرنا ہے ہم نے، وہ یقین پیدا کرنا ہے. اور جب تک ہم یہ اقرار نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، تب تک سولوشنز بھی نہیں آئیں گے. تو اللہ جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے تو اس غلبے کو ہی دیکھ کے لوگ بہت سارے جو ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا فتح مکہ کے بعد. اور انشاءاللہ جب ہم تاریخ اسلام پر گفتگو کریں گے تفصیلاً، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے کھل کے آپ کے ذہن ماشاءاللہ صاف ہو جائیں گے. جو ہمارے سننے والے اور جاننے والے لوگ ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے اسلام کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں. بہت سارے مسائل آپ کے ذہنوں میں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے مسائل کا حل بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا جب ہم اسلام کی تاریخ بغور پڑھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے. ہم دیکھیں گے کہ کیا غلطیاں مسلمانوں نے کی اور ان سے کیا سبق حاصل کرنا ہے ہم نے آج کے دور میں. اگر ہم ان غلطیوں کو دہراتے رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے، مار کھاتے رہیں گے، ذلت کا شکار رہیں گے. اگر وہ غلطیاں نہیں کریں گے اور ان کے سولوشنز، ان کے جو مسائل تھے ان مسائل کا حل ڈھونڈیں گے، وہ جو حل ہیں ان پر کام کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکلات دور کر دیں گے. ہم نے صرف مخلص ہونا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کرو، اللہ کے نبی کے وفادار بن جاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ عزت بخش دیں گے. اور منافق بنے رہو، منافقت کرتے رہو، دم بھرتے رہو زبان سے محمد کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقی معنوں میں ان کی پیروی مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو. اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کر رہے تو پھر منافقت ہے. یہ کیسا پیار، یہ کیسی محبت ہے؟
کہ ایک شخص کو مانتے ہیں، آپ نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا دم بھی بھرتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اپنی نمازوں میں 5 وقت، لیکن جب ان کی اطاعت کا وقت آتا ہے، ان کی تعلیمات پر چلنے کا وقت آتا ہے، تو ہم منافق بن جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام جاری کیے تھے اولاد کے معاملے میں، ماں باپ کے ایشوز پر، اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنی ہیں، اور اس سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھیں اور ان کی مشکلات کو سمجھیں، ان کے چیلنجز کو سمجھیں، اور دیکھیں کہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہم کیا مذاق کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ 3 جو مرحلے ہیں یہ علماء نے تقسیم کیے. اب ہم چلتے ہیں ہجرت کی طرف. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت مدینے میں 3 اقوام یا 3 قسم کے لوگ بستے تھے. 3 قسم کے لوگ، یا آپ کیٹیگری جو ہے وہ اقسام سمجھ لیں. ایک قسم تھی مسلمانوں کی. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مدینے کے لوگ جو ہیں آپس میں جنگ میں مبتلا تھے. 2 قبیلے تھے مدینے میں، اوس اور خزرج، جن کے بارے میں میں گفتگو کر چکا ہوں. اسی وجہ سے یہ لوگ مکہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اللہ کے نبی مدینے میں آئیں اور امن قائم کریں، کیونکہ مدینے کے لوگ آپس میں جنگ میں مبتلا تھے. اوس اور خزرج 2 بڑے قبائل تھے. تو یہ لوگ کچھ مسلمان ہوئے، اوس کے بھی مسلمان ہیں اور خزرج کے بھی مسلمان ہوئے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی، اور اللہ کے نبی اسی کے نتیجے میں، اس دعوت کے نتیجے میں جو ہے مدینہ تشریف لائے. تو یہ مسلمان تھے. پھر وہ قوم تھی جو مشرک تھی. مدینے کے وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، مشرک تھے. اور انہی مشرکین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافق تھے وہ مشرک، لیکن اسلام لانے کا جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچاتے تھے. یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اور ان میں بہت سارے انفلوئنشل لوگ بھی تھے، بااثر لوگ بھی تھے، جن میں ایک تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول وہ شخص تھا جس کو مدینے کے لوگوں نے سردار چن لیا تھا. جنگ بعاث جو بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ان لوگوں نے تہیہ کیا کہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کیونکہ دونوں متفق ہیں، دونوں فریق متفق ہیں اس شخص پر، تو ہم اس کو اپنا سردار بنا کے اس کو اپنا حکم یعنی اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ان کا جو ہے ضامن ہوگا اور حاکم ہوگا. تو اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا. اس کے لیے تاج بھی بنایا جا رہا تھا، تاج پوشی کے لیے ایک تاج بھی بنایا جا رہا تھا، موتیوں کا تاج بنایا جا رہا تھا. تو اسی دوران ہجرت ہوئی. اسی دوران کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اور جب انہوں نے اعلان سنا نبوت کا، اور یہ یہودیوں سے آلریڈی سن چکے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، تو عربوں نے کہا کہ ہم پہل کرتے ہیں. مدینے کے جو عرب تھے انہوں نے کہا ہم پہل کریں گے اس نبی کو ماننے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا. تو مشرکوں کی جماعت تھی، یہ دوسری جماعت تھی جن میں کچھ منافق لوگ بھی شامل تھے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کی بادشاہت چھین لی اس سے. اس کی ایک اناؤنسڈ آلریڈی پریپیئرڈ آن دا وے ان دا پائپ لائن بادشاہت جو تھی وہ چھین لی گئی اس سے. اور وہ بڑا ڈسٹرب ہوا کہ یہ کیا بیچ میں ایک شخص آ گیا، میرا اچھا والا کام چل رہا تھا، میں بادشاہ بننے والا تھا، انہوں نے آ کے سارا کام خراب کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے تو اس کی نیچرلی فطری طور پہ اس کی جو فیلنگز تھیں اللہ کے نبی کے بارے میں وہ صحیح نہیں تھی، پازیٹیو نہیں تھی. کچھ عرصہ تو وہ مشرکی رہا کھلے عام، لیکن جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پھر وہ جو ہے وہ تھوڑا سا جھجک گیا، یعنی وہ ڈر گیا کہ اب تو یہ بہت طاقتور ہو گئے. انہوں نے تو جو کفار قریش کو اتنی بڑی شکست دی ہے، اتنے بڑے لشکر کو، بہت بڑا لشکر تھا اس وقت کے حساب سے. تو اس نے پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا یا مسلمان ہونے کا اظہار کیا، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا.
اندرونی طور پر وہ کافر تھا. اس کا اعلان تو اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا. جب وہ مرا تو اللہ کے نبی نے اس کی مغفرت مانگنا چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو فرما دیا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت مت مانگیے, ان لوگوں کے لیے مغفرت مت مانگیے کیونکہ یہ مشرک ہے, یہ جہنمی ہے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ رئیس المنافقین اس کا ٹائٹل ہے اسلام کی تاریخ میں, یعنی منافقین کا سردار. اور اس کے چیلے وہ لوگ تھے جو اس سے مناصب کے متوقع تھے, یعنی جو توقع تھی ان کو منصب ملنے کی. بہت سارے لوگ جن کو اس نے اپنے گورنرز اور اپنے ایمبیسڈرز بنانا تھا, وہ لوگ اس کے چیلے تھے. اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے نا, تو ہر منافق جو ہے گروپ ہوتا ہے اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نقصان ہو جائے, مالی یا دنیاوی نقصان ہو جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اسلام کے آنے سے. آج کل کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر اسلام کا غلبہ, جب اللہ کسی قوم کو, کسی گروپ کو غلبہ عطا فرماتے ہیں اور اسلام کے ذریعے ان لوگوں کو عزت بخشتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزت آپ کی نہیں ہے, عزت اللہ کے پاس ہے, اور اللہ وہ عزت اسی کو دیں گے جو اسلام پر چلے گا. قرآن کے الفاظ ہیں نا, وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ, کہ عزت اللہ کے پاس ہے, اور عزت اسی کو ملے گی جو اسلام کے ساتھ وفادار ہوگا, اللہ کے ساتھ وفادار ہوگا, اللہ کے رسول کا وفادار ہوگا. آپ کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں, پبلک میں آپ کو برہنہ کر دیا جائے, آپ کی عزت پر فرق نہیں آئے گا, آپ کی عزت پہ فرق نہیں آئے گا. اگر آپ نے قربانی اسلام کے لیے دی اور آپ کو پبلک میں برہنہ کر کے مارا گیا, پیٹا گیا, ٹارچر کیا گیا اسلام کے لیے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں, آمین, اللہ ہماری عافیت فرمائیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ سلوک کی گیا, اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ المجاہد فی سبیل اللہ, اس شخص نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, اس کے کپڑے اللہ کے لیے اتارے گئے ہیں, اس کو تکلیفیں اللہ کے لیے دی گئی ہیں. تو اس شخص کو آپ بے عزت, ذلیل یا خوار نہیں کہیں گے, اس شخص کو آپ کہیں گے شہید, اس کی موت شہادت کی موت ہوئی ہے. لیکن اس کے برعکس جب آپ غیر اللہ کے لیے کپڑے اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ بے عزتی, ذلت, خواری, دنیا اور آخرت کا نقصان. سمپل سی بات ہے. جب آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی مختص کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشیں گے. تو ان منافقین کا جو سردار تھا یہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ دوسرا گروہ تھا, ایک گروہ مسلمانوں کا, دوسرا گروہ منافقین اور مشرکین کا, تیسرا گروہ تھا یہود, جو بڑا طاقتور طبقہ تھا مدینے کے شہر میں اور آس پاس, مدینے کے آس پاس اور مدینے کے شہر میں. شہر کے اندر 3 قبائل بستے تھے جن کی لسٹ ہے بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. 3 قبیلے جو تھے یہودیوں کے, وہ مدینے کے شہر کے اندر تھے, یعنی اس کی جو مدینے کے شہر کی باؤنڈریز تھی اس پر وہ آباد تھے. اور باہر کے علاقوں میں جس طرح کہ خیبر کی ایک سیٹلمنٹ تھی جس کے لیے غزوہ خیبر ہوا بعد میں سن 7 ہجری میں, وہ سیٹلمنٹ, وہ آبادی تھوڑی ہٹ کے تھی, باہر کر کے تھی مدینے کے شہر سے. لیکن مدینے کے شہر کے اندر اور اس کی آؤٹسکرٹس میں یہودیوں کے قبائل جو ہیں وہ بستے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں بستے تھے یہاں پر؟ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے یہاں پر بستے تھے کہ ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا روم کے علاقوں میں اور یمن کے علاقوں میں, تو یہ لوگ یہاں پر آ گئے. یہ بات ممکن ہے کہ ٹھیک ہو, لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا سبب تھا کہ یہودی جو ہیں وہ مدینے میں آباد کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کے صحیفوں میں ایک آنے والے نبی کی خبر تھی. انہوں نے اپنے صحیفوں میں پڑھ رکھا تھا کہ عرب کے علاقے سے, کیدار کے علاقے سے, ان کی آبادیوں سے ایک نبی آنے والے ہیں, اور اس کی بہت ساری دلائل موجود ہیں, اس کی بہت ساری دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں.
یہودیوں کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی یہ دلیلیں. ہم ایک کتاب پر کام کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ایبراہیم فلفلڈ. انگریزی زبان میں ہم کتاب لکھ رہے ہیں کچھ لوگ مل کے, اور انشاءاللہ یہ کتاب جو مل جائے گی کچھ عرصے میں. اس کی ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور ہم اس کو آخری مراحل سے گزار رہے ہیں, اس کا ریویو کر رہے ہیں. اس کتاب میں ہم نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں جن کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کو خبر تھی, وہ جانتے تھے, اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ مدینے کے علاقے میں اس لیے آ کے آباد ہو رہے تھے, اس خطے میں, کہ یہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں, اور یہ اسلام سے پہلے کی چیزیں, وہ اسلام سے پہلے کی کتابوں میں یہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں. اور یہ کچھ ریسرچ جو ہے یہ یہودیوں کی کتابوں سے نکالی گئی ہے, ان کے اپنے صحیفوں میں سے, اور تفصیلات جو ہیں وہ ہماری کتاب میں. کتاب کا ٹائٹل ہے ایبراہیم فلفلڈ, یعنی ابراہیم کی تکمیل, ابراہیم کے مشن کی تکمیل اس کتاب کا موضوع ہے. اور اس کتاب میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئی ہیں ان کی تفصیلات پیش کی ہیں, اور ان میں ایک یہ بھی ایشو ہے جس پر ہم نے ڈسکشن کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ یہودی جو مدینے میں آ کے آباد ہو رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں, اس کی وجہ صرف اکنامک یا پرسیکیوشن نہیں تھی. وہ تجارت کے لیے یہاں پہ نہیں آ کے آباد ہو رہے تھے, تجارت ان کی مجبوری بن چکی تھی, تجارت ان کی مجبوری بن چکی تھی. ایک بہت بڑا مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ وہ یہاں پر آباد ہوں تاکہ وہ آنے والے نبی کے سب سے پہلے ساتھی ہوں. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا نبی جو ہے وہ بنو اسرائیل سے نہیں آ رہا, وہ بنو اسماعیل سے آ رہا ہے, وہ عرب ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کی تفصیلات میں اگلی قسط میں پیش کروں گا کہ جب کچھ لوگ نبی کو ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے یہودیوں میں سے, جس طرح کہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے, وہ اللہ کے نبی کو ملنے آئے, انہوں نے سوال جواب کیے, ان کو ان کے جواب تسلی بخش طریقے سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کی تفصیلات اگلی قسط میں پیش کروں گا. اور پھر کچھ دوسرے لوگ آئے, انہوں نے نبی کو پہچان کر انکار کر دیا. بدنصیبی کی انتہا, ڈھٹائی کی انتہا, کفر کی انتہا. جس طرح اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں, محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اللہ نے بیٹوں کا اشارہ کیوں, یہ ریفرنس کیوں دیا قرآن میں؟ ہر باپ اپنے بیٹے کو جس کی پرورش نے کی ہے اس کو جانتا ہے, اس کو پہچانتا ہے, رائٹ؟ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ ہے. میں ریسنٹلی ایک واقعہ سن رہا تھا کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی وفات ہوگی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کو بخشیں. پچھلے رمضان میں ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو ہسپتال لے جایا گیا, تو اس کی والدہ تشریف لائیں, تو اسٹریچرز پر جو ہے وہ میتیں پڑی تھیں, 2 بندوں کی میتیں پڑی تھیں, اور دونوں پر کپڑا پڑا ہوا تھا. صرف پاؤں جو ہے نا, صرف ان کے جو پاؤں تھے وہ ظاہر تھے, باقی جسم پورا ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے, سفید کپڑے سے. تو ایک بچے کی ماں جو ہے انہوں نے پاؤں دیکھے اور انہوں نے پہچان لیا یہ میرا بچہ ہے. ایک بچے کی ماں نے پاؤں دیکھے, باقی جسم نہیں دیکھا, پاؤں دیکھ کے کہہ دیا یہ میرے بچے کے پاؤں, یہ میرا بچہ ہے. اس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اور اللہ نے یہ ریفرنس قرآن میں دیا, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, کہ یہ اللہ کے نبی محمد کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے انکار کفر کی بنیاد پہ کیا ہے, شک کی بنیاد پہ نہیں کیا. کفر, یہ کافر ہیں, انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ ان کے اندر کفر ہے, یہ شیطان کے چیلے ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی پہ ان کو شک تھا کہ شاید یہ نبی نہیں ہے. اس کی تفصیلات ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.